کیا معاملہ؟ میاں صاحب انشاءاللہ جی 21 اکتوبر کی جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ پارٹی کا وہی فیصلہ ہے، اور ہم جہاں تک لیگل معاملات ہیں وہ بالکل میاں صاحب کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ ان کا جو الیکشن لڑنے کا ہے 62(1)(f وہ پارلیمنٹ اس کا قانون پاس کر چکی ہے، جس کی صدر اپروول بھی دے چکی ہے۔ ملک کا قانون ہے کہ 62(1)(f کے تحت 5 سال کی نااہلیت صرف ہو سکتی ہے، اور نہ صرف میاں صاحب اور جنگیر ترین صاحب اور کچھ اور لوگ بلکہ درجنوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، جو کہ جن کا کافی لوگوں سے تعلق باپ پارٹی سے ہے۔ یہ انہوں نے خود ہمیں شیئر کیا۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا جہاں تک ان کے جو 2 مقدمات ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ایک میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بریت ہو چکی ہے، وہ کامن کیس ہے، اور اس میں میاں صاحب کی بھی بریت صرف ایک جائیں گے تو ایبسنس میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انشاءاللہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے قانوناً اور لاجسٹک وائز سارے ارینجمنٹ پارٹی جو ہے وہ ریویو کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کا ایک اللہ نے چاہا تو ایک فقید المثال جو ہے وہ ان کو ویلکم دیا جائے گا پاکستان میں۔ پچھلے ہفتے لندن میں تھے، پھر آپ پاکستان کے واپس آئے، کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہیں؟ نہیں، میں کمیٹڈ تھا، میں اس لیے واپس گیا تھا شاہ صاحب کے جو دنیا میں وہ جو IPU ہے، انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ان کی میٹنگز تھیں، اور بحیثیت قائد ایوان سینیٹ آف پاکستان اس ڈیلیگیشن کو میں نے لیڈ کرنا تھا، پاکستان کے ڈیلیگیشن کو۔ اس کی ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے میٹنگز تھیں، اور اس میں یورپین یونین کے بھی پارلیمنٹ کے ممبرز تھے، اس میں اسکینڈینیوین کنٹری، بہت کافی زیادہ اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اس میں میں نے پاکستان کے حوالے سے جو فلڈز تھے، جو ہمارے نقصانات تھے، جو انوائرمنٹ، ٹریڈ ایشوز، وہ سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے۔ بلکہ چونکہ میں جب کامرس منسٹر تھا تو اس وقت میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا، میں 97 99 کی بات کر رہا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے 25 سال پہلے اگر روکا تھا ایک چیز، تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن اور ٹونی بلیئر صاحب نے بہت کوشش کی تھی کہ 2000 کے بعد نیو ملینیم میں جو یعنی ای کامرس ہو، اس کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہ چارج ہو۔ تو میں نے اس وقت اس کو بلاک کیا تھا منسٹریل میٹنگ میں۔ وہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ 25 سال میں بھی تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، 2024 میں انہوں نے کیا ہے۔ میاں صاحب، جو جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ آج کل نون لیگ کی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کافی تنقید بھی کی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے پیپلز نہیں پارٹی دیکھیے، کے ہمارے ساتھ معاملات میں سمجھتا ہوں خراب کہ ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا تحفظات ہیں یا کیا معاملات؟ وہ بلاول صاحب نے کہا تھا نا فلور پہ، اب تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے لیے ڈار صاحب ہیں تو میرے لیے تو ڈار انکل ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے بلاول صاحب ہیں، میرے لیے بلاول بیٹا ہے۔ تو اب میں ایک بیٹے کا کیا جواب دوں؟ دیکھیں، یہ گریسفل نہیں ہوتا۔ آپ نے اکٹھے 15 مہینے ہر فیصلہ کنسنسس کے ساتھ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بڑی مگنینمٹی کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اگر کوئی چیز ہے، ہمیں صرف وہ ایک الیکشن کی خاطر یا ایک سیاست کی خاطر ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، بھائی یہی کہوں گا۔ راجہ ریاض صاحب نے PMLN جوائن آج کیا جی۔ سب بندی ہو رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے آنے والے الیکشنز میں؟ کیا اور کتنے لوگ ڈیفیکٹ ہو رہے جا رہے ہیں ایک سے دوسری پارٹی پر؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ PTI اگلے الیکشن میں حصہ لے گی؟ سر، جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو نئی پارٹیاں بنی ہیں PTI سے، کیا ان کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا پری میچور ہے الائنس کے حوالے سے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے رزلٹس کیا آتے ہیں۔ جتنا پاکستان جس بھور میں پھنس چکا ہے، اور وہ میں یہ آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرواؤں گا کہ 2013 کا پاکستان، میکرو اکنامک انسٹیبل پاکستان، اور 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ کرنے کی پروجیکشن والا پاکستان، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتی، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ ہم نے اس وقت مئی میں الیکشن جیتا تھا، اور ہم پاکستان کو دنیا کی 24ویں اکانومی 2017 تک بنا چکے تھے۔ سستی ترین چیزیں تھیں، 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% CPI تھی، آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس 6% آپ کی گروتھ تھی، بیسٹ سٹاک مارکیٹ آپ کی ساؤتھ ایشیا کی تھی، اور آپ کا سٹیبل روپیہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی 5ویں بیسٹ سٹاک مارکیٹ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ریزرو بھی ہے، آج تک ہسٹورک تھے، وہ 124 بلین کراس کر چکے تھے ڈالر۔ تو
تو اب جو پاکستان میں میں نے نام رکھا ہوا ہے پروجیکٹ 2011. وہ جو پروجیکٹ 2011 جو 2018 میں جا کے جو میچور ہوا اور الیکشن کو رگ کر کے آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے ایک پارٹی کو اور ایک شخص کو لایا گیا, اس نے وہ جو معیشت دنیا میں 24ویں تھی اور 20 بھی معیشت بننے جا رہی تھی یعنی G20 میں شامل چند سال بعد, وہ 47th اکانومی 5 سال میں بن گئی. یہ ہے وہ معاشی تباہی جس کے نتیجے میں ہر پاکستانی آج پریشان ہے. اب ہم نے حکومت کیوں جوائن کی 15 مہینے کے لیے؟ دوبارہ ایک بہت بڑی قربانی دی سیاست کی کہ پاکستان کی ریاست کو بچایا اور سیاست میں بہت بڑا ڈنٹ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی تباہی عمران خان صاحب کر چکے تھے اور ان کی حکومت, وہ ہفتوں دور تھی پاکستان میں ایک ڈیفالٹ ہونا اور سری لنکا بننا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 15 مہینے میں پاکستان کو نہ ایک پیمنٹ پہ ڈیلے نہیں ہونے دی, انٹرنیشنل تمام پیمنٹس کی, اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نئی ڈیٹس دیتے تھے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی, وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.